کراچی کے بلدیاتی ادارے جو پہلے عوامی خدمت کے ادارے ہوتے تھے، اب تو نچوڑ کے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ کوئی کام خدمت کا ہے ہی نہیں۔ جو کام کریں گے پیسے سے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹھنڈی عمارت موجود ہے، جو کہ انگریزوں کا کارنامہ تھا، لیکن اس بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اس دور میں یعنی کہ 1979 سے اگر ہم دیکھیں، جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، اس کے تحت ایماندار افسران اپنے فرائض انجام دیتے تھے، اور آج بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹھنڈی عمارت موجود ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت 11 میونسپل کمیٹیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن بعد میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ساتھ ساتھ لانڈھی کورنگی میونسپل کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جبکہ وزیر بلدیات آج کے وہ یقینی طور پر جیسے ہم نے بتایا مبین جمانی لانڈھی کورنگی میونسپل کمیٹی میں چیف آفیسر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت موجود ضلع کونسل اس میں بھی چیف آفیسر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے تھے۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ مبین جمانی جو کہ وزیر بلدیات ہیں، ان کو یقینی طور پر بلدیاتی امور کا تجربہ ہے، لیکن چونکہ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اہل افسران ہوتے تھے، پیدا گیر نہیں ہوتے تھے، تو یقینی طور پر آج کا ماحول بالکل بدلا ہوا ہے۔ لیکن مبین جمانی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے اور یقینی طور پر وہ ہائے نو جانتے ہوں گے۔ جبکہ اس زمانے میں شاہ محمود حسین سید جو کہ انفارمیشن آفیسر تھے لانڈھی کورنگی میونسپل کمیٹی میں، بعد میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ڈائریکٹر انفارمیشن بھی تعینات ہوئے تھے، پھر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے تھے، اور پھر واپس بلدیہ عظمیٰ کراچی آ گئے تھے۔ تاہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1979 میں جو چوتھی ترمیم یعنی 1987 میں ہوئی تھی، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ساتھ ساتھ زونل میونسپل کمیٹیاں بھی بنا دی گئی تھیں، جن میں بلدیہ وسطی بھی شامل تھی۔ اس کا گزٹ 6 فروری 1988 کو باقاعدہ جاری کیا گیا تھا، اور یوں بلدیہ وسطی کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زونل میونسپل کمیٹی ZMC میں افسران کو ملازمین کے تبادلے بھی شروع کر دیے گئے تھے، جس میں بلدیہ وسطی میں پہلا جو آرڈر ہوا تھا وہ آج کے کونسل آفیسر جو کہ ناظم آباد ٹاؤن اور لیاقت آباد ٹاؤن بھی دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پر انہوں نے ساری عمر ہی بلدیہ مستی کو دے دی ہے، عبدالوسیم، جو آج بھی کامیابی سے ہمکنار ہیں اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں، جس پر آج جو چیئرمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ان کا بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی بلدیہ وسطی میں پہلا آرڈر تھا۔ پھر بعد میں شاہ محمود حسین سید میونسپل کمشنر کی حیثیت سے اور کونسل آفیسر امجد جعفری، محمد احمد سپرنٹنڈنگ انجینئر اور فیصل سعود کے ساتھ ساتھ ایکسینٹ نذیر احمد قدوائی، توصیف ظفر ایڈمنسٹریٹو آفیسر، مجیب الرحمان خان ایڈمنسٹریٹو آفیسر کونسل اور فروغ نفاذ اردو کے لیے آئے تھے۔ پھر آصف حسین جعفری جو یقینی طور پر ایک ممتاز نام ہے اور آج بھی سانس لے رہے ہیں، اور یہ بھی پرانے لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد نادر عباس جو کہ انفارمیشن آفیسر ایڈمنسٹریٹو آفیسر پنچایت بھی تھے، اور پنچایت ابھی بھی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پنچایت ہی کرو۔ منور امام اکاؤنٹ آفیسر کی حیثیت سے آئے تھے، علی شیر میتھیلو جو کہ اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر کی حیثیت سے آئے تھے، اخلاق احمد بجٹ آفیسر، محمد زمان خان لا آفیسر، محمد شمیم کسی تعارف کے محتاج نہیں، RO یعنی کہ آڈیٹر، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نام جو قابل احترام ہے اور آج بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، عارف رضا۔ ہم اس ابھی فی الحال ان کو شامل نہیں کرتے، لیکن وہ بھی بلدیہ مستی میں پہلی بار آئے تھے۔ ڈاکٹر شوکت زمان ہیلتھ آفیسر کی حیثیت سے آئے تھے، محمود حسین جو کہ ہیلتھ آفیسر کی حیثیت سے، ڈاکٹر کیپٹن لئیق احمد ہیلتھ آفیسر یعنی میڈیکل میں آئے تھے، زین شیخ CSI تھے، لیاقت علی خان راجپوت یہ بھی آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان شمسی یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، شہاب انور یہ بھی قابل آدمی تھے، AE آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنسی لال آئے تھے سب انجینئر، اور محمد علی اصغر لائبریری آفیسر کی حیثیت سے، روحی پروین لائبریرین، اور ممتاز بانو ایجوکیشن آفیسر، شاہدہ ناہید جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رفت تبسم یہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن تھیں، محمد اکمل جو کہ PS2 میونسپل کمشنر ہوتے تھے، پرویز علی جو کہ ریڈر اور MC کے ساتھ ہوتے تھے، عبدالوسیم جن کا ہم نے بتایا تھا کہ پہلا آرڈر ہوا تھا PA2M سے، اور اس کے بعد محمد اسلم خان ریٹائر ہو گئے ہیں PS2 چیئرمین، محمد علی ریڈر لا آفیسر، محمود علی تھے ریڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ شفیق انور جو واقعی شفیق تھے وہ بھی انفارمیشن کی حیثیت سے یہاں موجود تھے۔ ابتدائی دنوں کے یہ بلدیہ وسطی میں مستی کر رہے تھے اور اتنی شاندار کر رہے تھے کہ آپ یقین کریں کہ بلدیہ وسطی کی بنیادیں جو تھی وہ مضبوط ہو رہی تھی، جبکہ ان تمام افسران نے مل کر بلدیہ وسطی کی تعمیر کی۔ جبکہ اس موقع پر دوسری
دوسری اور تیسری منزل کے لیے میونسپل کمشنر شاہ محمود حسین سید نے کوششوں کا آغاز کیا اور افسران کے ساتھ تاکہ افسران کو بھی کام کرنے میں آسانی ہو اور آنے والے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ اس پر کام کیا گیا اور ایک قرارداد 3 اگست 1988 کو پیش کی گئی، جس میں تقریباً 18 لاکھ روپے کی لاگت سے اس کی منظوری دی گئی، جو آج آپ ٹھنڈی عمارت بلدیہ مستی کی دیکھ رہے ہیں، جو انتہائی خوبصورتی ہے کے ساتھ موجود ہے۔ اس عمارت کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر 2 جنریٹر بھی رکھے گئے تھے جو بڑی بھاری بھرکم تھے، جو آج چھو منتر ہو چکے ہیں۔ چھو منتر سمجھتے ہو نا، غائب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج اس وقت اہل لوگ تھے، اس کے بعد پیداگیروں کا دور شروع ہو چکا تھا اور پیداگیروں نے بلدیہ مستی کی جو خوبصورت مستیاں تھیں آج اس کو خر مستیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ اہل افسران جا چکے تھے۔ اور اب جو اس زمانے میں قومی زبان کو اردو تصور کیا جاتا تھا، تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس کے لیے عملی طور پر کام کیا گیا تھا اور بلدیہ مستی میں شعبہ نفاذ اردو بھی رکھا گیا تھا، لیکن وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا سنواتے ہیں ایک سینئر آفیسر مجیب الرحمان خان کی زبانی، جو کہ 12 سال پہلے گھر جا چکے ہیں۔ سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ آپ نے بنایا تھا شعبہ نفاذ اردو، جس کی آج بڑی چرچا بھی ہو رہی ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو شعبہ نفاذ اردو جس مقصد سے بنا تھا وہ آج امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا ختم؟ نہیں جی، یہ وہ کہاں، اب نواسنج نہیں کوئی بہار اردو، ہر طرف ڈوبی ہے، وہ کہتے ہیں نا خزاں میں ہے بہار اردو والی بات ہے، کوئی نہیں ہے، بس اردو زبان ہے، بول لیتے ہیں۔ مگر وہاں ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا تھا، اس میں بھی شاہ محمود صاحب کا بڑا کردار تھا اور میں ان کے بغیر تو بلکہ کر ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ وہ ہمارے معاونت نہیں کرتے۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ تمام منتخب لوگ بھی آئے ہیں تو اردو کو یہاں پر قومی زبان ویسے بھی ہے، اس کی دفتری زبان بنائی جائے۔ تو ہم نے باقاعدہ وہاں پر کورسز کرائے، اسلام آباد سے لوگوں کو بلایا، مقتدرہ قومی زبان جو ہے ان کو بلا کر یہاں پر ہم نے وہ ٹریننگ کورسز، ریفریشر کورسز کرائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو کامیاب ہوتے تھے ہم ان کو انسینٹیو دینے کے لیے ان کو جناب عالی ہم وہ ایڈوانس انکریمنٹ دیتے تھے، اعزازیہ دیتے تھے، اور ایک ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تقریباً 56-57 کے قریب ہم نے اہلکاروں کو ٹرین کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اردو مختصر نویسی کا کورس کرائے، مگر اس کے بعد تو پھر وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی، بات ہے۔ بوجی بھائی بتائیے گا، میں کہتا ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ایک ہوتی تھی مدر، لیکن اس کے 3 ٹکڑے کیے گئے، یعنی 3 ڈسٹرکٹ بنائے گئے، سینٹرل، ویسٹ اور ایسٹ، لیکن انکشاف یہ ہو رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کوئی اور نظام تھا۔ وہ کیا تھا اور کون اہل افسران تھے؟ نہیں، وہ اس سے پہلے جو ہے ایک ہوتی تھی لانڈی کورنگی میونسپل کمیٹی، تو وہ وہی ڈیل کرتی تھی یہ پورے لانڈی کورنگی کو، اور اس میں بڑے اچھے اچھے افسر ہوتے تھے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبین جوانی جو آج کل وہ منسٹر ہیں وہ بھی چیف آفیسر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے محمد سلطان ہوتے تھے، وہ پرسنل سیکرٹری ہوتے تھے ان کے، ہمارے جام صادق علی صاحب کے وہ ہوتے تھے، وہ یہاں پر چیف آفیسر رہے۔ یعنی چیف بہت ہی زبردست قسم کی کیا نام ہے یہ میونسپل کمیٹی تھی، یعنی 2 ہوتی تھی، ایک کے ایم سی ہوتی تھی اور ایک ہوتی تھی لانڈی کورنگی میونسپل کمیٹی۔ اس کے بعد وہ مرج ہو گئی، پھر بعد میں کے ایم سی میں جا کے مرج ہو گئی، اور پھر بعد میں پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، یہ تو ہوئے 87 میں جا کر ہوئے، پھر جو مختلف قسم کی جو جو زیڈ ایم سیز وغیرہ بنی، پھر اس کے بعد پھر ڈی ایم سی بنی۔ شاہ فیصل کا کوئی کردار تھا؟ شاہ فیصل بھی نوٹیفائڈ وہ میونسپل کمیٹی کہلاتی ہے، مگر وہ شاید اس میں مرج ہو گئی تھی۔ پہلے 11 یو سیز بھی ہوتی تھی نا، آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پہلے یہاں پر یونین کونسلیں بھی ہوتی تھی، اس کے بھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے الگ الگ، جس میں یہ آپ کی اسٹیل مل جو ہے جو کہلاتی ہے درسن و چنا یونین کونسل، اس کا بھی میں ایک زمانے میں ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، جس وقت پیسے ویسے کچھ نہیں ہوتے، گرانٹ انڈین ملتی تھی، اس زمانے میں ہوتی تھی۔ کے ایم سی سے آپ آ گئے زیڈ ایم سی میں، ابھی بیچ والا پیریڈ جہاں تھے میں نے چھوڑ دیا، آپ زیڈ ایم سی میں آ گئے۔ زیڈ ایم سی بنی تو ایک سنگل بلڈنگ تھی، ایک فلور تھا، اور ایک انتہائی قابل احترام شخصیت جو کہ پیداگیر نہیں تھا اور اہلیت کا حامل تھا، جس کا نام شاہ محمود حسین سید تھا، وہ آئے اور 2-3 افسران آئے، انہوں نے آ کے پھر کیا دوسری بلڈنگ ان کا کارنامہ ہے یا یہ بھی
نہیں جناب، اصل میں بات یہ تھی جس وقت ہم لوگ آئے تھے اس میں، بلکہ میں تو کچھ بعد میں آیا تھا، مگر شاہ صاحب آئے تھے، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ محنت کی تھی یہاں پر، اور سب یعنی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسٹیشنری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں جیسے پاکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے وہی صورت حال یہاں پر ہو رہی تھی، مگر ٹیم بہت اچھی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ شاہ صاحب خود اتنے ایک ہمہ گیر شخصیت تھے، اور وہ مانے جاتے تھے، تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور وہ قابلیت کی بھی ان کی سب لوگ معترف تھے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جب وہ آئے تو سب ٹیم بہت اچھی بن گئی۔ اس زمانے میں امجد جعفری وہاں پر کونسل آفیسر آ گئے تھے، پھر ہمارے توصیف ظفر تھے، آصف جعفری تھے، فیصل سعود ہوا کرتے تھے وہ، پھر میں بھی آ گیا، یعنی ہم لوگ اس وقت جو ہے ٹیم ورک کے حیثیت سے کام کیا، یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ کام اس نے کرنا ہے، یہ کام اس نے کرنا ہے، اس طریقے سے کوئی کام نہیں ہو۔ اس وقت ایک ہوتے تھے پٹیل صاحب ہوتے تھے، جو وہ سپرنٹینڈنگ انجینئر ہوا کرتے تھے، جو اس کو کرتے، اس کے بعد ان کا تو پھر ٹرانسفر ہو گیا۔ تو مگر یہ کہ وہ ابتدا میں جو کام ہوا نا، بس وہ جو بنیاد شاہ محمود صاحب ڈال گئے نا، وہی آج تک چل رہی ہے۔ تو سر یہ اس وقت بڑے نامور مشہور شخصیت شمیم صاحب آئے تھے، وہ وہی آج والے آڈیٹر تھے، یعنی کہ رس ملائی والے یا ایماندار؟ ارے صاحب کیا بات ہے، یعنی لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا نام ہے آڈٹ آفیسر ہیں، وہ اتنے یعنی ایک تو بڑے پولائٹلی آدمی، اور وہ بتاتے تھے، وہ یہ بتاتے تھے کہ آپ کو اس طریقے سے کرنا تھا، گائیڈ لائن دینے میں انہوں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں نا کہ وہاں پر، بلکہ اس وقت نا ابتدا تھی نا، سب لوگوں نے مل کر ZMC کو پروان چڑھایا۔ پھر اس کے علاوہ منتخب وہ جو تھے ہمارے چیئرمین شاہد لطیف، میرے خیال سے ہاں شاہد لطیف صاحب جو تھے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، شاہد لطیف اور یہ ہمارے شاہ محمود، ان کا کمبینیشن بہت زبردست تھا، یعنی دونوں میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ ہمارے شاہد لطیف بھی شاہ محمود صاحب کے بغیر نہیں کرتے تھے کام، وہ اپنے یعنی دیکھا جائے تو سیاسی طور سے وہ کرتے تھے، یہ اپنے آفیشلی طریقے سے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس زمانے میں، اور شاہ محمود صاحب نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں جو اب یادگار ہیں۔ سماجی تحفظ اسکیم ایک ہوتی ہے، سماجی تحفظ اسکیم سب سے پہلے ہماری ZMC نے مطلب یہ کہ شروع کی، اس میں ملازمین کو تمام چیزیں ملتی، شادی کے لیے الگ ملتا تھا قرضہ، دوسرے الگ، مگر بعد میں جو اس کا حشر ہوا وہ تو خیر اس میں تفصیل میں نہیں جاتے۔ یہ آج بھی ماتم کر رہے ہیں شعبہ نواز اردو پر، لیکن یہ بلدیہ مستی میں جو خرمستیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی شرمندہ ہیں۔ تاہم یہ اردو سے نفرت اور انگریزی سے پیار کی بنیاد پر آج پیدا گیروں کا دور ہے، اور یقینی طور پر بلدیہ مستی میں اب اردو کا جنازہ نکل رہا ہے بڑی دھوم دھام سے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب جو آزاد 5 ریاستوں میں تبدیل ہوا ہے بلدیہ مستی، اس میں 5 نئے چیئرمین آ گئے ہیں، یہ کیسی مستی کرتے ہیں، اردو کا جنازہ دھوم سے نکال دیتے ہیں یا اردو کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ہے بلدیہ مستی کی خرمستیاں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔